کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شے محض تعارف کے لیے بنائی اس کو باعث تفاخر سمجھ لیا جائے تو معاشرہ سنگین مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دراصل تمام انسان ایک ہی ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کسی کو حسب و نسب کی بنیاد پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کے بابا آدم ایک ہی ہے۔ خاندان، برادری اور قبیلے کو آپسی صلہ رحمی کا وسیلہ ہونا چاہیے، اسے ایک دوسرے پر برتری کی وجہ بنانا جاہلیت ہے۔ دین اسلام اس کی بیخ کنی کرتا ہے۔ یہ انسانی سماج کی ستم ظریفی ہے کہ نہ صرف برتری بلکہ نفرت کو ہوا دینے کے لیے بھی شناخت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس بابت احتیاط لازم ہے اور سب سے پہلی فکری اصلاح تو آیت کے اگلے حصے میں ہی موجود ہے۔ فرمان قرآنی ہے، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ حسب و نسب پر چونکہ انسانی اختیار ہے، اس لیے وہ برتری کا معیار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک اصل کسوٹی تقویٰ ہے، اور جو ارادہ اختیار میں ہے۔ تقویٰ چونکہ قلب کی کیفیت ہے، اس لیے اس کا علم صرف خدا بزرگ و برتر کو ہی ہے۔ اس لیے دوسروں کی نیت اور پرہیزگاری پر کلام کرنے سے پہلے گریز کرنا چاہیے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کی قربت کا حصول نفرت و تفاخر کے شجر خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک شناخت کے لیے عصبیت کا ہونا ضروری ہے۔ عصبیت کا مطلب جدا کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنی جداگانہ شناخت کی خاطر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کن معاملات میں دوسروں سے مختلف یا ممتاز ہے۔ اپنے امتیاز کی جستجو مخالف کے اوصاف کا انکار کرواتی ہے۔ انسان دوسروں کی خوبیوں کی تعریف اور توصیف تو دور ان کا اعتراف بھی نہیں کر پاتا۔ تعصب اور عصبیت کے درمیان معین فرق کا پاس لحاظ خاص مشکل ہے۔ عصبیت کا مقصد فریق مخالف کو کمتر اور خود کو بہتر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تعصب مد مقابل کو نیچا دکھانے، زیر کرنے اور آخر کار نابود کرنے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وطن عزیز میں ملت اسلامیہ فی الحال اسی مصیبت کا شکار ہے۔ اجتماعی نفرت کا معاملہ انفرادی تعصب کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں عموماً نسلی ثقافت، مذہبی اناد، مسلکی مغایرت، ثقافتی عدم روداری، سماجی امتیاز اور معاشی تفریق میں پیوست ہوتی ہے۔ تعصب کی ابتدا بالعموم ایک فریق کی جانب سے ہوتی ہے، مگر اس کا رد عمل مخالف فریق کو بھی تعصب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے عاجزی و تواضع اختیار کرنے کا، نیز ہر قسم کے غلط اور فخر اور ظلم و زیادتی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس بات کو اس طرح پاش کر دیا کہ لوگوں خبردار، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی آدم ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی آدمی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی کالے اور سیاہ آدمی کو کسی سرخ پر، اور نہ کسی سرخ کو کسی سیاہ آدمی پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، تقویٰ فضیلت کا مدار ہے۔ تعصب اور عصبیت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو ذلیل اور گھٹیا سمجھتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، نہ اس کی مدد کرنا چھوڑے اور نہ اس کو حقیر سمجھے۔ اور تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ کہا اور اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ یہ فضیلت کا مدار تو تقویٰ ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے۔ مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بہانا، ناحق اس کا مال لینا یا ضائع کرنا اور اس کی آبرو ریزی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اپنی قوم سے محبت کرنا بھی تعصب اور عصبیت کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عصبیت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرے۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ، اللہ حافظ۔